نیت کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے پچھلی نشست کے اندر. آج بھی اسی باب کو لے کر ہم آگے چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھا کرتی ہے، تمہارے اجساد کیسے ہیں، کسی انسان کا جسم کیسا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور جسم والا ہے، کوئی مضبوط جسم والا ہے، کسی کا قد زیادہ لمبا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف اللہ کی ذات نہیں دیکھتی ہے. ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہارے چہروں کو دیکھا کرتی ہے. کسی انسان کا چہرہ کیسا ہے، رنگت کیسی ہے، نین نقش کیسے ہیں، کس طرح کے اس کے جو ہے ملامح کیسے ہیں، شکل و صورت کیسی ہے، اللہ کی ذات اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کرتی ہے. تو پھر کس چیز کو دیکھتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ کی ذات اگر دیکھتی ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھا کرتی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر نیت کیا ہے. انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے دل میں مقصد کیا ہے، اس عمل سے اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. اب شارحین نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی ہے. ہمارے معاشرے میں شارحین فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، کہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھا کرتا. کیا مطلب ہے؟ شارحین فرماتے ہیں، پیارے آقا کی مراد یہاں پہ ہمارے قبیلے ہیں، ہماری ذاتیں، برادریاں. ہم برادریوں میں بٹ گئے، یہ فلاں برادری کا بیٹا ہے، یہ فلاں برادری کا بیٹا ہے، میں کسی اور برادری کا ہوں. قبیلے آ گئے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب سا المیہ ہے کہ ہم برادریوں کو لے کر اور ذاتوں کو لے کر اونچ نیچ کے فیصلے کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ برادری اونچی برادری ہے، یہ برادری نیچے والی برادری ہے، اس برادری کا مقام زیادہ ہے، اس برادری کا مقام کم ہے. ولا الی صورکم، نہ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا ہے. خوبصورتی مراد بھی لی ہے علماء نے، رنگت بھی مراد لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ فرماتے تھے، یاد رکھ لو تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو. اللہ کی نظر میں سارے کے سارے برابر ہو. کسی عربی کو اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر، کسی گورے کو کالے کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ. یہاں بھی اسی کی بات ہو رہی ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ کی ذات نہ تمہارے چہروں کو دیکھتی ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتی ہے. اللہ کی ذات دیکھتی ہے تو صرف تمہارے دلوں کو دیکھتی ہے کہ تمہارے دل میں نیت کیا ہے. تو اعمال کا دار و مدار، انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کو کیا لگے؟ اللہ نے خود ہی تو آپ کو پیدا کیا ہے. یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی بھی انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں فلاں برادری کا ہوں، میں اونچی برادری کا ہوں، یہ نیچی برادری کا ہے، وہ انسان یہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ خدا کے بندے، اگر تم اس برادری میں ہو تو تمہیں خدا نہیں پیدا کیا ہے. اگر دوسرا شخص کسی دوسری برادری میں ہے تو اس کو خدا نہیں پیدا کیا ہے. وہ چاہتا تو تمہیں اس برادری میں پیدا کر لیتا. کیا کر لیتے اس کا؟ کچھ بگاڑ لیتے خدا کا؟ نہیں. اگر وہ چاہتا تو اس شخص کو تمہاری برادری میں لے آتا. کیا کر لیتے اس کا؟ کچھ کر لیتے نہیں. اللہ کی ذات ہے. اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری، ابھی انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جس طرح تمہیں چاہتا ہے بنا دیتا ہے. کیا مطلب؟ تمہاری شکل و صورت
تمہارا جسم، تمہاری شکل، تمہاری رنگت، تمہارے نئے نقش، حتیٰ کہ یہ تو ماں کے پیٹ کی بات ہے، اس سے پہلے اللہ یہ بھی ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ تم نے کس برادری میں پیدا ہونا ہے، تم نے کس خاندان میں جانا. تو یہ مرضی تو خدا کی ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ انسان جس برادری میں جہاں بھی ہو، اسے ایک بات کا فخر ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر اس خاندان میں ہوں، اس برادری میں ہوں، اس مقام پہ ہوں، اپنے خدا کی رضا سے ہوں. میرے رب نے چاہا میں آ گیا، میرے رب نے چاہا میرا قد لمبا ہو گیا، کوئی بات نہیں، رب کی رضا ہے. میرے رب نے چاہا میرا قد چھوٹا رہ گیا، رب کی رضا ہے. میرے رب نے چاہا میری رنگت ایسی ہو گئی، کوئی بات نہیں، خدا کی رضا ہے. میرے رب نے چاہا میری رنگت ویسی ہو گئی. یہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ باتیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. اللہ کو نہ تمہارے جسموں سے مطلب ہے، نہ تمہارے چہروں سے مطلب ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ کو اگر مطلب ہے تو تمہارے دل کیسے ہیں، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے. تو اعمال کا دار و مدار کس بات پہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. اگلی